السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور یہ بات واضح فرمائی کہ رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اب جب رمضان کا مہینہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوئیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے جو انسانیت کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اس سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی انسانیت کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہو رہا ہے وہ لازمی بلا شک و شبہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اب اس رحمتوں والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کو مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دے دیا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی عظیم الشان رحمت نازل فرمائی تو اس کا بدلہ یا اس کا شکرانہ انسانیت سے وصول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو مسلمانوں پر فرض فرمایا۔ لیکن جو بھی معاملہ ہو، رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، سب سے عالمی اور بڑی رحمت اس مہینے کے اندر جب نازل ہوئی ہے تو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب مومنوں کو اپنے خاص احکامات دیے ہیں تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر بے شمار رحمتوں والا ہی معاملہ فرمایا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے کی رحمتیں گننے سے بھی نہیں گنی جاتی، سمیٹنے سے بھی نہیں سمیٹی جاتی۔ پھر یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو جب فرض فرمایا تو اس کے لیے کئی ایک حکمتیں بھی بیان کیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ میں آپ کے سامنے عرض بھی کر چکا ہوں۔ ایک وجہ جو قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی وہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اکمل ہو جاؤ، کامل اور اکمل ہو جاؤ، تقوی اختیار کر لو، صحیح طریقے پر انسان بن جاؤ، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے والے بن جاؤ۔ جو انسان متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، کامل اور اکمل ہوگا، رمضان کی رحمتیں وہی سمیٹ سکتا ہے۔ ہر آدمی اتنا اہل نہیں ہے کہ وہ رمضان کی برکات کو حاصل کر سکے۔ تو متقی آدمی رمضان کے مہینے کی رحمتیں سمیٹ لیتا ہے اور غیر متقی کو وہ چیزیں نہیں نصیب ہوتی۔ اس لیے تقوی کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزاریں گے تو چیزیں مل جائیں گی، وگرنہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں جو روزہ انسان کے ذمے لگایا ہے، مسلمان کے اوپر فرض فرمایا ہے، تو دن کا روزہ فرمایا ہے، رات کا روزہ نہیں ہے۔ دن کا روزہ اس لیے مقرر فرمایا، رات کا اس لیے مقرر نہ فرمایا
کہ رات کے وقت میں عمومی طور پر فطرت کے مطابق جو انسان ہے وہ شہوات اور لذات کو چھوڑنے والا ہوتا ہے۔ ایک ہمارا آج کا زمانہ ہے نا کہ جس میں ہر کام ہی رات کو ہوتا ہے، پڑھا جا رہا ہے تو رات کو، کام کیا جا رہا ہے تو رات کو، کھانے پینے کی محفلیں سجی ہوئی ہیں تو رات کو، رقص اور سرور کی محفلیں جمتی ہیں تو رات کو، سب کچھ ہی رات کو ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ یہ فطرت کے نظام کے خلاف ایک بغاوت ہے۔ گناہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک فطری نظام کے بھی خلاف لوگ چلنے کو ترجیح دے رہے ہیں آج کے اس زمانے میں۔ وگرنہ عمومی طور پر جس نے گناہ کرنا ہوتا تھا وہ دن کے وقت میں کرتا تھا، جس نے لذات پوری کرنی ہوتی وہ دن کے وقت میں کرتا، جس نے شہوات پوری کرنی ہوتی وہ دن کے وقت میں کیا کرتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں رات اور دن کا فرق مٹا دیا گیا ہے۔ تو اصل فطری نظام یہ ہے کہ رات کے وقت میں آرام ہے، دن کے وقت میں کام ہے، اچھا ہو یا برا ہو۔ تو اسی نظریے کے پیش نظر اسی فطری نظام کے تحت رات کے وقت میں تو انسان ویسے ہی نہیں کھاتا پیتا۔ میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم تو رات کو کھاتے ہیں، یا آج کے زمانے میں یہ ڈیلیوری بوائے ساری رات گھومتے رہتے ہیں، اور یہ فاسٹ فوڈ کی دکانیں ساری رات کھلی رہتی ہیں تو لوگ رات کو ہی کھاتے ہیں۔ تو یہ آج کا نظام ایک الگ ہے، ایک باغیانہ نظام ہے، اس لیے میں اس کو زیر بحث نہیں لا رہا۔ اصل فطری نظام کے تحت رات کو انسان آرام کرتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ اطباء سے آپ جا کے پوچھیں، حکماء سے جا کے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ رات کو کس انداز میں کیسے کھانے کھائے جاتے ہیں اور کتنے کھائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا الا ماشاءاللہ۔ تو رات کے وقت تو انسان ویسے ہی نہیں کھاتا، ویسے ہی آرام کرتا ہے، تو عبادت کا صحیح لطف حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن کا روزہ مقرر فرمایا، رات کی عبادت الگ سے دی ہے۔ روزے والی عبادت رات کو نہیں دی، روزہ دن کو دیا، رات کا قیام دیا ہے۔ صام رمضان قام رمضان، صیام رمضان دن کے وقت ہے، قیام رمضان رات کے وقت ہے۔ تو اب معاملہ یہ تھا کہ عبادت اور عادت یہ دو چیزیں الگ الگ انداز میں واضح ہوتی۔ رات کو ویسے ہی کھانے کی عادت نہیں تو روزہ رکھ لیا تو کون سی عبادت ہوئی بھئی؟ رات کو ویسے ہی آرام کرنے کی عادت ہے تو روزہ رکھ کے آرام کر لیا تو کون سی عبادت ہوئی؟ عبادت کو عادت سے ممتاز کرنے کے لیے دن کا روزہ مقرر کیا گیا کہ کام کاج بھی کرنا ہے، بھوکے پیاسے بھی رہنا ہے، شریعت کے احکامات کی پابندی بھی کرنی ہے۔ رات کا عمومی طور پر عبادت کا مزاج نہیں تھا، آرام کا مزاج تھا نا، تو اب اس آرام کو تھوڑا سا مؤخر کر کے تھوڑی سی عبادت کرنی ہے۔ تو اب یوں عبادت اور عادت دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی الگ الگ ہو کر سامنے آتی ہیں۔ یہ ہیں رمضان کی عبادتیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن کے وقت میں روزے کو مقرر فرمایا، رات کے وقت میں مقرر نہیں فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک ہی مہینہ روزوں کے لیے متعین کیا، اس لیے کہ اگر پورا سال رمضان کے روزوں کا حکم دے دیا جائے، پورے سال کو رمضان قرار دے دیا جائے اور ہر دن میں روزہ لازم اور ضروری قرار دے دیا جائے تو لوگوں کی بہت ساری ضروریات ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ مشغولیات ہیں، اموال کے ساتھ مشغولیتیں ہیں، مختلف قسم کے معاملات ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں پھر ختم ہو کے رہ جائیں گی۔
اس لیے یہ بات اب ضروری ہے کہ کچھ زمانے کے بعد ہر مرتبہ ایک مقدار کا تعین کر کے اس کا اہتمام اور اس کا التزام کروا دیا جائے۔ کچھ زمانے کے بعد حکم آئے گا کہ اتنی مقدار آپ کے لیے متعین شدہ ہے، اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے اور لازمی سمجھتے ہوئے آپ نے روزے بھی رکھنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ملکوتیت کا نظام ہے، قوت ملکی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، بادشاہانہ نظام یا اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ظہور، وہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو انسان کے اعمال اور مشغولیتیں ہوتی ہیں ان کا بھی بڑی حد تک تدارک ہو جاتا ہے کہ بھئی پورا سال آپ اپنے معاملات جس انداز میں چلانا چاہتے ہو چلاؤ، جیسے کھانا پینا چاہتے ہو، جو روٹین رکھنا چاہتے ہو رکھو، لیکن ایک مہینہ آپ نے ہمارے بتائے ہوئے اصول کے مطابق چلنا ہے، ہماری بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق چلنا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ جو حکم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہم اس کو پورا بھی کر لیتے ہیں اور ہمارے معاملات بھی بڑے اچھے طریقے سے چلتے رہتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑتا۔ سمجھ آئی؟ تو اس لیے رمضان کے ہی روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، بقیہ 11 مہینوں کے روزے ہمارے اوپر فرض نہیں کیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو روزے ہمارے اوپر فرض فرمائے ہیں ان روزوں میں یہ بات بھی ہمارے لیے ضروری قرار دی ہے کہ روزے کی ایک مقدار بھی متعین فرمائی ہے تاکہ کوئی شخص اس میں افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو سکے، نہ حد سے آگے جائے نہ حد سے پیچھے ہٹے، بلکہ اعتدال کے اوپر رہے۔ تو بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جن میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ اعتدال قائم رہے ہر اعتبار سے۔ اس میں پھر یہ بات بھی ضروری ہوئی کہ ایک مہینہ تک ہر دن برابر کھانے پینے اور جماع سے انسان اپنے آپ کو روک کے رکھے، تو اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ایک دن سے کم مقدار کا متعین کرنا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دوپہر کے کھانے کو آپ کچھ دیر تاخیر کر کے کھا لیں، تو رات کا آپ اپنے وقت پہ کھا لیں گے یا اسے تھوڑا سا مؤخر کر دیں گے، کہیں گے کہ بھی ابھی دوپہر کو ہم نے کھانا کھایا تھا اس لیے ابھی ہمیں بھوک نہیں۔ تو پورا ایک مہینہ ایک خاص ترتیب کے مطابق چلنا کہ سحری کے وقت روزہ رکھنا، کھانا کھانا اور اس کے بعد سورج کے غروب ہو جانے کے بعد افطار کرنا، اسی ترتیب سے روزانہ چلنا۔ پھر ایک دو دن کی بات نہیں، پورے 30 دن 29 دن جتنا بھی مہینہ ہے اسی اعتبار سے چلنا۔ اس سے انسان کو ایک مزاج ملتا ہے، مختلف قسم کی عادتیں مختلف قسم کے انسانوں کی ہوتی ہیں نا، تو ایک دو دن پابندی کر لینے سے بسا اوقات مزاج میں تبدیلی نہیں آتی، ہفتہ دو ہفتہ بھی بڑی چھوٹی مقدار ہوتی ہے، نفس پر اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ مہینے سے زائد کریں گے، 2 مہینے کر لیے، مثال کے طور پر پہلی قوموں میں 2 مہینوں کے روزے بھی فرض تھے نا، اب مسلسل 2 مہینوں کے 3 مہینوں کے روزے رکھے جائیں اور ایک ہی ترتیب کے مطابق رکھے جائیں تو بھی بسا اوقات نقصان ہو سکتا ہے۔ آنکھیں اندر کو چلی گئیں، جسم تھکاوٹ سے چور چور ہو گیا، رات کو روزانہ نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے، دن کو کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا، تو انسان کی جو صحت ہے وہ بہت کمزور ہوگی، بہت ڈاؤن ہو گئی۔ تو یہ بھی مقدار زیادہ ہو گئی۔ کم کی طرف آئیں تو 1 ہفتہ 2 ہفتے یا کچھ دنوں پر آئیں تو یہ مقدار بہت کم ہو گئی۔ اعتدال یہ ہے کہ ایک مہینہ متعین کر لیا جائے، اس مہینے میں اصول کے درجے میں سحری اور افطاری کی چیزیں متعین کر کے، یعنی اوقات متعین کر کے، عبادات متعین کر کے آپ کے سامنے رکھ دی جائیں، تو انسان کے نفس کے اوپر پھر اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں، جو روزے کے مقاصد ہیں وہ حاصل بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے
اس بات کا اہتمام کیا گیا روزے کی حالت میں سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک انسان نے اپنے آپ کو ہر دن کھانے پینے سے، جمع کرنے سے اور لغویات میں مبتلا ہونے سے روک کے رکھنا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ دنوں کے بعد، مثال کے طور پر 1 مہینے کے بعد، اس کو اپنی عادت کے اندر بہترین قسم کا بدلاؤ محسوس ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اس لیے یہ ساری کی ساری ترتیب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ پھر روزے کے وقت میں اعتدال بھی ضروری ہے، اعتدال بھی ضروری ہے، کیونکہ روزہ ہر قسم کے نفسانی زہروں کو دفع کرنے کے لیے ایک قسم کا تریاق ہے۔ جس طرح زہر انسان استعمال کر لے تو اس کا تریاق بھی تلاش کرنا پڑتا ہے نا، کسی کو سانپ نے ڈس لیا یا ویسے کسی اور ذریعے سے زہر اندر چلا گیا تو اب طبیعت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، انسان دکھ میں، تکلیف میں، کرب میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا تریاق تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں، نفسانی تقاضے ہیں، وہ بسا اوقات انسان کے اندر نفسانی طور پر، جس کو آپ روحانی طور پر بھی کہہ سکتے ہیں، بہت سارے ایسے فاسد مادے پیدا کر دیتا ہے یا ایسے گناہ پیدا ہو جاتے ہیں جن کا تریاق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب اس میں اعتدال کے ساتھ یعنی حد اعتدال پر رہتے ہوئے اس کا علاج کرنا، کہ اگر تھوڑی بہت کمزوری بھی آئے تو وہ کمزوری بھی علاج کے لیے آ رہی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، بسا اوقات انسان کا خون نکالا جاتا ہے تو ڈاؤن ہو جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، لیکن وہ خون اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ اس کو صحت مند کرنا مقصود ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بسا اوقات خون لگایا بھی جاتا ہے، وہ زیادہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو دونوں قسم کے معاملات دنیا میں چلتے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس بندے کو کس انداز میں صحت ملے گی۔ تو نفسانی بیماریوں کو، روحانی بیماریوں کو شفا یاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو متعین فرمایا۔ تو روزے کو متعین کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی ترتیب بیان کر دی۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ، اسی وقت کے اعتبار سے اعتدال رکھتے ہوئے آپ نظام کو لے کر چلیں گے تو روزے کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، وگرنہ حاصل نہیں ہوتے۔ وگرنہ انسان جو کھانا پینا چھوڑتا ہے نا، تو اس کھانے پینے کے چھوڑنے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں 2 صورتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ لوگ روزے کی حالت میں یہی سمجھتے ہیں نا کہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، روک کے رکھنا ہے۔ تو کھانے پینے کی حالت میں ایک کمی تو اس انداز میں آتی ہے کہ انسان پہلے ایک مقدار استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانے پینے کے معاملات میں ایک وہ پیٹو آدمی ہے تو وہ تھوڑا زیادہ کھاتا ہے، اور ایک کمزور آدمی ہے تو وہ تھوڑا کم کھاتا ہے۔ جتنا جس آدمی کا مزاج ہے وہ سال بھر اپنی ترتیب کے مطابق کھاتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب اگر ایک کھانے پینے والا آدمی، جس کو آپ اپنی زبان میں پیٹو بھی کہتے ہیں، وہ کھائے پیے لیکن ایک ترتیب کے ساتھ کھانا شروع کر دے۔ مثال کے طور پر پہلے وہ 3 وقت میں کھاتا ہے، صبح 8 بجے، دوپہر کو 1 بجے، شام کو 8 بجے، اور خوب سیر ہو کے کھاتا ہے۔ اور ایک آدمی ہے، اس کے کھانے پینے کا اتنا مزاج نہیں، یا وہ بھوکا رہنا زیادہ پسند کرتا ہے تو وہ ایک ہی وقت میں کھاتا ہے۔ تو اب یہ 2 آدمی ہیں، دونوں کے مزاج مختلف ہیں۔ ان کو اگر آپ پابند کرنا چاہیں گے کسی ایک ترتیب کے تو ممکن نہیں ہے۔ ایک کھاتا پیتا ہے، دوسرے کے پاس کھانا موجود نہیں، دونوں کو آپ ایک اصول کا پابند کیسے کریں گے؟ اس سے کھانا چھینیں گے، اس سے کھانا چھین کر دوسرے کو دیں گے؟ نہیں ہو سکتا نا، وہ کیوں دے گا آپ کو اپنا کھانا؟ ایک تو کھانے پینے کی مقدار میں جو اعتدال لایا جاتا ہے اس کی ایک صورت یہ ہے، لیکن اس میں انسان کے پاس حکومت ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے کہ ایک سے کھانا چھینے دوسرے کے حوالے کر دے تاکہ دونوں اعتدال کے ساتھ کھا پی لیں۔ لیکن ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ کھانے پینے کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اس کی حد بندی کر دی جائے۔
شریعت کے ہاں یہ چیز بیان کی گئی ہے روزے کی کیفیت میں، یہ نہیں کہا گیا کہ اس سے کھانا چھین کر اس کے حوالے کر دو تاکہ وہ جو زیادہ کھانے والا ہے اس کو اندازہ ہو کہ میں زیادہ کھا رہا ہوں، کوئی بھوکے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ رمضان کے اندر غمخواری بھی کی جاتی ہے، وہ نتائج کے اعتبار سے چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں ابھی روزے کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو شریعت نے جو معاملہ ہمارے لیے متعین کیا ہے وہ کھانے کے درمیان فاصلے کا ہے۔ عام حالات میں انسان ہر 5 گھنٹے کے بعد 6 گھنٹے کے بعد کھا لیتا ہے، درمیان میں پانی وانی بھی پی لیتے ہیں، لیکن اب رمضان کا مہینہ ہے تو ایک خاص مدت کے ساتھ کھانا پینا ہے، اس کے علاوہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ اب اس میں ایک زیادہ کھانے والا یا کم کھانے والا دونوں ایک وقت کے پابند ہو گئے، چنانچہ پیٹو آدمی بھی صبح کے وقت کھاتے ہیں اور افطار کے وقت کھاتے ہیں، درمیان کا وقت نہ پیٹو آدمی کھائے گا نہ کمزور آدمی کھائے گا۔ ہاں یہ معاملہ الگ ہے کہ صبح کے وقت میں کس نے زیادہ کھایا کس نے کم کھایا، افطار میں کس نے زیادہ کھایا کس نے کم کھایا، لیکن شریعت کی عبادت دونوں کے لیے یکساں ہو گئی۔ جو شریعت کی عبادت تھی، جو شریعت کا حکم تھا، وہ ایک زیادہ کھانے والے کے لیے بھی اور غریب آدمی، فقیر آدمی یا کم کھانے والے کے لیے بھی برابر ہو گیا۔ تو اصل شریعت کے ہاں یکسانیت مقصود ہے کہ امیر اور غریب سب برابر رہیں، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں التزام بھی کروایا کہ امیر بھی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، غریب بھی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی نہیں کھا رہا وہ بھی نہیں کھا رہا۔ تو کھانے پینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں نا، ان میں کمی لانے کے، تو یہ طریقہ جس میں کھانے اور پینے کے درمیان فاصلہ کر دیا جائے، یہ امیر کے لیے بھی اتنا ہے، غریب کے لیے بھی اتنا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں اعتدال کا درس دیا اور پورے کے پورے مسلمانوں کو ایک ہی وہ لڑی کے اندر پرو دیا ہے۔ اب رمضان کے مثال کے طور پر 30 دن ہوں گے تو ہر 30 دنوں میں سے ہر دن میں امیر آدمی بھی سحری کے وقت کھا رہا ہے، غریب بھی اس وقت میں کھا رہا ہے، غریب آدمی بھی افطار کے وقت افطاری کر رہا ہے، امیر آدمی بھی افطار کے وقت افطاری کر رہا ہے۔ اب پھر 1 مہینے کے بعد دونوں کی طبیعتوں کو آپ ذرا موازنہ کر کے دیکھیں گے تو یکسانیت ان میں بھی نظر آئے گی کہ جو امیر آدمی بہت کھاتا پیتا تھا 11 مہینوں میں، اب رمضان کے 1 روزے رکھنے کے بعد وہ تقریباً اس آدمی کے برابر آ چکا ہے جس آدمی کا کھانا پہلے ہی اعتدال پہ مبنی تھا۔ ہو جاتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ دیکھنے میں آتی ہیں صورتیں کہ نہیں آتی؟ تو اصل یہ چیز ہے، اس سے مسلمانوں کا اتفاق بھی نظر آتا ہے، اتحاد بھی نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی یکسانیت بھی سبھی کے لیے نظر آتی ہے۔ پھر جو شخص اس نظام الہی کو توڑ کر اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے، بغیر عذر کے روزہ توڑ کے کھا رہا پی رہا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس پر اللہ کی رحمتوں کی بجائے اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے۔ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یوں معاملات چلتے ہیں۔ پھر 1 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک روزے رکھنے ہیں، اعتدال کے ساتھ رکھنے ہیں، شریعت کے احکامات کے مطابق رکھنے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا 1 شوال آئی، اب روزہ نہیں رکھنا، اب روزہ نہیں رکھنا۔ رمضان کی 30ویں تاریخ کا بھی روزہ فرض ہے، کبھی 31 ہو جائے تو اس کا بھی فرض ہے، لیکن 1 شوال اگلا دن ہے، ویسا ہی سورج طلوع ہوا جیسا 30ویں کو طلوع ہوا تھا، کوئی فرق نہیں، لیکن رمضان کا روزہ فرض ہے، شوال کا فرض نہیں۔ بلکہ اگر کسی نے شوال کا روزہ رکھ لیا تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اگر کسی نے 30 یا 31 رمضان کا روزہ چھوڑا تو اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ اب دیکھیں 2 معاملات ہیں، دن ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں لیکن زمین آسمان کا فرق آ گیا۔
رحمت اور غضب کا فرق آ گیا۔ سورج طلوع اور غروب میں تو یکساں ہے نا، لیکن حکم الہی یکساں نہیں ہے۔ ایک رمضان کا مہینہ ہے، ایک شوال کا مہینہ ہے۔ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض فرمائے ہیں، یکم شوال کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید اور سرور کا دن بنایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر کھانا پینا بطور شکر گزاری کے جائز فرمایا ہے، مباح کیا ہے۔ اس لیے اس دن سارے کے سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مہمان کے لیے یہ چیز لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی، اللہ تعالیٰ کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کی ضیافت کو قبول کرے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سخت ترین ناپسند ہے کہ جس دن اللہ نے دعوت کا اہتمام کیا تم روزہ رکھ کے آگے۔ یہ دنیا کے آداب میں بھی بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ جب آپ کسی مہمان کے پاس جائیں تو میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھیں۔ آداب مہمانی اور آداب میزبانی یہ دونوں چیزیں سمجھیں۔ تو یکم شوال کو اہل اسلام اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہوتے ہیں، تو اس دن روزہ رکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ شریعت اسلامیہ کی خوبیاں ہیں کہ ایک دن غروب ہوا ہے، اگلا طلوع ہوا ہے تو احکامات بدل گئے۔ پھر میں ایک بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں، شوال کی بات آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، من صام صیام رمضان یا من صام رمضان، دونوں طرح کی روایات آتی ہیں، فَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِّن شوال كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ، جو آدمی رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لے تو وہ ایسے ہے گویا وہ ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے۔ کانا کصیام الدہر، پورا زمانہ وہ روزے رکھنے والا ہے۔ اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو نا تو یوں سمجھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائیں، 5 نمازوں کی فرضیت کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے ساتھ سنت اور نوافل بھی لگائے۔ ہر نماز کی کچھ سنتیں ہیں، کچھ نوافل ہیں۔ اگر فرضوں کے اندر کمی رہ جائے تو نوافل اور سنتوں کے ذریعے سے اس کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اس سے فرض کامل اور مکمل ہو جاتے ہیں، ان کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور ثواب اور فائدہ وہ پورے طور پر حاصل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان کے 30 روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے بیان کر دیے گئے تاکہ رمضان کے روزوں میں اگر کسی قسم کی کمی اور کوتاہی رہ گئی تو شوال کے 6 روزوں کے ذریعے سے اس کو پورا کر دیا جائے۔ پھر شریعت اسلامیہ کا ایک ضابطہ ہے جس کو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک انسان نیکی کرتا ہے، مسلمان ایک نیکی کرتا ہے، اس نیکی پر اسے 10 گنا اجر ملتا ہے۔ نیکی ایک کی اور اجر کتنا ملا؟ 10 گنا۔ یہ عام ضابطہ ہے، پورے سال میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ رمضان کے معمولات میں اجر اور ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر پورا سال جو نظام چلتا ہے وہ یہ کہ ایک نیکی کی اجر 10 گنا ملا۔ تو شوال کے 6 روزے رکھے، 6 کو 10 کے ساتھ آپ ضرب دے دیں۔ پھر رمضان کے 30 روزے ہیں نا، مثال کے طور پر، ان 30 کو آپ 10 کے ساتھ ضرب دے دیں۔ یہ دونوں مقداروں کو آپ ملائیں تو یہ 360 بنتے ہیں۔ اور سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 یا 363 یا 365، اتنے ہی دن ہوتے ہیں نا، اتنے ہی دن ہوتے ہیں نا۔ تو گویا شریعت اسلامیہ نے ایک اصول متعین کیا کہ جو آدمی رمضان کے 30 روزے رکھے اور 30 روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لے، فَكَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ، وہ پورے سال روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب پا لیتا ہے۔ یعنی سال کے ہر دن روزہ رکھنے کا اسے اجر اور ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے روزے رکھے ہوں۔ رمضان کے روزے چھوڑ دیں اور پھر شوال کے رکھنے شروع کر دیں تو اس سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ روزوں کے متعلق میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کے مختلف قسم کے مسائل بھی سامنے آتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بہت سارے معاملات پیش آ جاتے ہیں، ان کے متعلق بھی ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو ایک بات تو یہاں یہ سمجھیں کہ جب انسان نے روزہ رکھا، رمضان کا مہینہ ہے، تو ایک نماز فجر کی ہوتی ہے، ایک نماز مغرب کی ہوتی ہے، سحری کے بعد فجر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، افطاری کے بعد مغرب کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اب ان دو نمازوں کا مسئلہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ تو خواتین کے لیے ہے، انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، اور ایک مسئلہ مردوں کے لیے ہے، انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ تو رمضان المبارک میں فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عمومی طور پر فجر کی نماز اسفار میں پڑھی جاتی ہے، جب سورج طلوع کے قریب ہوتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، اس روشنی میں نماز کو پڑھا جاتا ہے۔ نماز فجر کا مستحب وقت کیا ہے؟ اسفار ہے، اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر۔ لیکن رمضان المبارک میں اگر اسفار کا انتظار کرنے لگے تو لوگوں کی جماعت ہی چھوٹ جائے گی یا نماز ہی چھوٹ جائے گی۔ بہت سوں کی جماعت رہ جائے گی اور بہت ساروں کو نیند کی وجہ سے ویسے ہی وقت نکل جائے گا اور وہ سوتے رہ جائیں گے، نماز گزر جائے گی، کیونکہ کہیں گے کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے۔ سحری کے وقت سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک اچھا خاصا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں آپ کہیں گے کہ بھئی تھوڑی دیر ہم ذرا ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، تو ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، وہیں پہ گر جائیں گے، سو جائیں گے، نماز چھوٹ جائے گی۔ اس لیے رمضان المبارک میں فجر کی نماز اول وقت میں ادا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اول وقت میں ہی ادا کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح یعنی فجر کی نماز جلدی پڑھ لیں، اور افطار کے بعد مغرب کی نماز تھوڑی تاخیر کر کے پڑھیں۔ مغرب کی اذان کا وقت ہوا تو افطاری کا وقت ہوا، غروب آفتاب کے بعد اذان ہوتی ہے نا، تو غروب آفتاب پر افطاری کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اتنی تاخیر مناسب ہے کہ اطمینان کے ساتھ روزہ دار آدمی کھا پی کر نماز پڑھ لے اور وقت بھی باقی ہو، یعنی اتنا لمبا چھوڑا کھانے میں مشغول نہ ہو کہ عشاء کا وقت ہو جائے، اتنی جلدی بھی نہ مچائیں کہ بس ایک کھجور کھائیے اور شور مچاؤ بھی جلدی جلدی نماز پڑھو بعد میں کھانا کھائیں گے، یہ بھی درست نہیں۔ اعتدال کے ساتھ چلنا، ہلکی سی تاخیر کرنا جس سے روزہ دار آدمی مرد یا عورت بآسانی کچھ کھا پی کر تسلی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ تو 15 منٹ 20 منٹ کی تاخیر کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ حکم صرف اور صرف رمضان کا ہے، غیر رمضان کا نہیں۔ غیر رمضان میں اذان کے فوراً بعد مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، رمضان کے مہینے میں اس کو تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ ائمہ کے درمیان جو اختلاف نماز مغرب میں چلتا ہے، اس اختلاف پر احادیث موجود ہیں۔ تو ایسی روایات موجود ہیں جن میں مغرب کی نماز کو تھوڑا تاخیر کے ساتھ ادا کیا جانا وارد ہوا ہے۔ تو ہم حالت رمضان کے مہینے میں ان روایات پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ان معاملات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اعتدال کے ساتھ چلیں۔ پھر سحری کھا کر روزہ رکھیں، بلا عذر سحری نہ چھوڑیں، سحری بھی کھائیں اور سحری تاخیر کے ساتھ کھائیں۔ اس پر بھی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، سحری کھائیں اور سحری بھی تاخیر کے ساتھ کھائیں۔ سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا یہ بہترین طرز عمل ہے۔ سحری میں تاخیر کرنا، تاخیر سے کیا مراد ہے؟ تاخیر سے یہ مراد نہیں کہ ادھر فجر کی اذان شروع ہو گئی اور آپ ابھی سحری کھا رہے ہیں، یہ تاخیر مراد نہیں۔ تاخیر سے یہ تاخیر مراد ہے کہ رات کے مختلف حصے ہوتے ہیں، ان مختلف حصوں میں سے آخری حصے میں سحری کرنا، یہ سحری کرنا مستحب ہے، اس کو سحری کی تاخیر کہا جاتا ہے۔ اور افطار میں جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟
یہ نہیں کہ ابھی اعلان ہی نہیں ہوا اور آپ نے روزہ کھول لیا کہ میں نے جلدی افطار کرنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جلدی افطار کیا کرو روزہ۔ افطار میں جلدی سے یہ مراد نہیں، افطار میں جلدی سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو، مغرب کا وقت جیسے ہی شروع ہوا آپ پھر کھانا پینا شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ کوئی کھانے بنانے میں مصروف ہے اور کوئی پینے پلانے کے اندر مصروف ہے، پلانے خدمت میں مصروف ہے، تو اس میں اس کا وقت گزر رہا ہے اور اس نے ابھی تک کھایا پیا کچھ نہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ افطار کی جلدی ہے۔ بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، اس لیے اگر کسی کی سحری کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو یہ نہیں کہ اس نے روزہ چھوڑ دینا ہے، روزہ بہرحال رکھیں گے۔ پھر اسی طرح افطار کے وقت میں جو افطاری ہے، بہترین طرز عمل یہ ہے جو نبوت کی ذات سے ثابت ہے، وہ ہے کھجور کے ساتھ افطار کرنا۔ لیکن آج کے زمانے میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، کوئی پان کھاتا ہے، کوئی حقہ پیتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی مختلف قسم کے معاملات چلتے ہیں۔ تو حقہ ہو، بیڑی ہو، پان ہو، اس قسم کی چیزیں ہوں، ان سے بھی روزہ افطار ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہتر طرز عمل نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ کسی نے ان چیزوں سے روزہ کھولا، افطار کے وقت میں ان کا استعمال کیا، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو سگریٹ منہ کو لگا لی، تو ان سے روزہ افطار ہو جاتا ہے، لیکن یہ مستحب طرز عمل نہیں ہے، بہتر طرز عمل نہیں ہے، نامناسب طرز عمل ہے۔ پھر اسی طرح غیر مسلم ممالک میں تو یہ بہت ساری چیزیں چلتی ہیں، مسلمان ملکوں میں بھی بسا اوقات یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو دیکھا دیکھی، جب ایک معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا ساتھ ساتھ، تو کوئی کھانا بنا کے لے کے آتا ہے، کوئی کچھ لے کے آتا ہے، کوئی کچھ لے کے آتا ہے، تو غیر مسلم افراد کی جانب سے اگر افطاری کا انتظام کیا ہوا ہو یا ان کی جانب سے کوئی چیز بھیجی گئی ہو جو کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہو، چیز حلال ہونا ضروری ہے، تو اس سے افطاری کرنا جائز اور درست ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر روزے کی حالت میں بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جسم میں کمزوری آ گئی ہے، انجیکشن لگوانا پڑے گا، گلوکوز وغیرہ لگوانی پڑے گی، یا مختلف قسم کی چیزیں ہیں وہ استعمال۔ تو اب یہ بات سمجھیں، اگر انجیکشن لگوانا ہے اور رگوں کے ذریعے سے کوئی چیز روزے دار کے بدن کے اندر ڈالی جاتی ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ رگوں کے اندر اگر انجیکشن لگایا جائے تو اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا اور روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر کسی نے روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانی ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی انجیکشن کی طرح ہی ہو، اگر انجیکشن کی طرح ہو تو اس سے کوئی روزے کے اوپر کوئی خرابی لازم نہیں آتی، روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام چیز ایک چلتی چلی جا رہی ہے، بواسیر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب وہ بواسیر کے دانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں ان کے اوپر دوا لگانا جائز ہے، جو باہر کی جانب ہوں، باہر نکلے ہوتے ہیں نا بس اوقات، تو ان پر دوا لگانا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کسی آلے کے ذریعے سے اندر داخل کریں گے دوا کو یا کسی آلے کو، بواسیر کے جو مسے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، تو پھر اس پر یہ حکم لگتا ہے کہ یہ بہتر طرز عمل نہیں ہے، جائز نہیں ہے، روزے کی حالت میں ایسا نہیں کیا جائے گا۔ باہر کے جانب جو مسے ہوں ان پر دوا لگانا جائز ہے، جو اندر کی جانب ہوں ان کو نہ لگائیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک مسئلہ اور چلتا ہے ناک میں دوا ڈالنے کا، کہ ناک میں روزے کی حالت میں دوا ڈالنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس سے روزے کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر ناک میں دوا ڈالی اور
اس کا جو اثر ہے وہ حلق میں جا کے ظاہر ہوا. دوا ناک میں ڈالی اور حلق میں پہنچ گئی، اس سے روزہ فاسد ہو گیا. اسی طرح پانی پہنچانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ناک میں وہ انسان جب غسل جنابت کرتا ہے تو اچھے طریقے سے ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے نا، استنشاق میں مبالغہ کیا جاتا ہے. اسی طرح غرغرہ جب کیا جاتا ہے تو اس میں مبالغہ کیا جاتا ہے. تو روزے کی حالت میں یہ بھی نہیں کیا جاتا. یہاں بھی یہ بات سمجھیں کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو غسل جنابت کرنا ہو تو وہ غرغرہ اور استنشاق میں مبالغہ نہ کریں، منہ میں پانی ڈالنے اور غرارہ کرنے میں اور ناک میں پانی ڈال کر اس کو اوپر تک چڑھانے میں وہ مبالغہ نہ کریں، بلکہ ہلکا ہلکا ڈال لیں جیسے نارمل وضو میں کیا جاتا ہے. افطاری کے بعد آپ اچھے طریقے سے ناک میں پانی ڈالیں اور غرارہ کریں جیسے غسل کی حالت میں کیا جاتا ہے. اس وقت پھر آپ نے صرف غرارہ کرنا ہے اور استنشاق ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس کے علاوہ پھر آپ نے کچھ نہیں کرنا، تو آپ کا غسل بھی درست ہو جاتا ہے. تو یہ روزے کی حالت میں ممنوع اسی لیے ہے کہ ناک میں پانی ڈالا یا ناک میں دوا ڈالی تو وہ حلق میں چلی جاتی ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں ناک میں دوا نہ ڈالیں. اور بسا اوقات تو یہاں یہ بھی مسئلہ ہے، وہ آگے آپ کے سامنے آ رہا ہے، لوگ بعض ایسی خوشبوؤں کا استعمال کرتے ہیں جو ناک کے ذریعے سے سونگھی جاتی ہیں اور ان کا اثر اس انداز میں حلق میں جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز واقعتاً گلے کے اندر ڈالی جا رہی ہے. مثال اس کی میں عرض کرتا ہوں، جیسے اگربتی کا دھواں ہے، اگربتی کا دھواں ہے یا یہ حقہ ہے، بیڑی ہے، اس قسم کے جو دھوئیں ہیں یہ انسان اپنے ناک سے سونگھ رہا ہے اور ناک کے ذریعے سے وہ حلق کے اندر جا رہے ہیں، تو اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے کہ ناک کے راستے سے کوئی چیز حلق کے اندر نہ جائے. پھر اسی طرح تیل لگانے کا مسئلہ آتا ہے کہ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانا ہے، تو تیل لگانے سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی، تیل لگانا جائز ہے، کیونکہ تیل لگانے سے یہ منہ کے راستے سے، ناک کے راستے سے یا کان کے راستے سے کوئی چیز جسم کے اندر نہیں جاتی، بلکہ وہ اپنے مسام کے ذریعے سے ایک نظام چل رہا ہوتا ہے. سر کا نظام بالکل الگ ہے، تو سر میں تیل لگانا بہرحال جائز ہے. اسی طرح آنکھ میں دوا ڈالنے کا مسئلہ ہے، تو اب اس میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آنکھ میں دوا ڈالنے سے یا سرما لگانے سے اس کے اثرات حلق میں محسوس ہوں تو پھر روزہ فاسد ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر، عام طور پر سرما لگانے سے حلق میں اثر محسوس نہیں ہوتا، الا یہ کہ بہت تیز قسم کا سرما نہ ہو. اور اسی طرح عمومی طور پر دوا ڈالنے سے بھی حلق میں اثرات محسوس نہیں ہوتے، الا یہ کہ بعض دوائیں ایسی بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو اگر حلق میں اثر محسوس نہیں ہوا تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ خراب نہیں ہوا، روزہ فاسد نہیں ہوا، روزہ بدستور باقی ہے. اور اگر حلق میں اثرات محسوس ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ محسوس ہو رہے ہیں تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، پھر انسان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپ نے مسواک کی یا سحری کے وقت میں مسواک کی تھی تو اس مسواک کے کچھ ریشے وہ دانتوں کے اندر رہ گئے، مسوڑوں کے اندر رہ گئے، یا روزے کی حالت میں مسواک کی تو ایسا معاملہ پیش آ گیا، اب اس کا کوئی ریشہ نکلا اور نکل کر پیٹ میں چلا گیا، دانتوں سے نکلا، مسوڑوں سے نکلا اور پیچھے کو چلا گیا، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس لیے علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر مسواک کی جائے تو مسواک کرنے سے کوئی حرج لازم نہیں آتا. پھر ایک مسئلہ جو بہت چلتا ہے وہ ہے مسوڑوں سے خون آنے کا. مسوڑوں سے خون نکلتا ہے پھر حلق میں جاتا ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں. اگر تھوک خون کے برابر ہے، دونوں کا بیلنس برابر ہے، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں.
اور اگر خون زیادہ ہے تھوک کم ہے اور حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر دونوں چیزیں برابر ہیں، بیلنس برابر ہے، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، پھر روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر خون بڑھ جائے اور حلق میں خون کا واضح ذائقہ بھی محسوس ہو رہا ہو، اب روزہ فاسد ہو گیا۔ اور اگر خون کم ہے تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوتا، تھوڑا سا خون نکلنے سے روزے کے اوپر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ روزے کی حالت میں منہ میں اگر دوا رکھی ہوئی ہے، بعض امراض ایسے ہوتے ہیں ان مریضوں کو منہ کے اندر دوائی رکھنی، کھانی نہیں پڑتی، رکھنی پڑتی ہے، منہ میں دوائی رکھی ہوئی ہے، کھائی نہیں ہے، تو شدت مرض کی وجہ سے روزے کی حالت میں اگر منہ میں دوائی رکھی جائے تو یہ جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور اگر بغیر کسی وجہ کے منہ کے اندر دوائی رکھی ہوئی ہے، کوئی عذر نہیں ہے، خواہ مخواہ منہ میں ایک چیز رکھی ہوئی ہے، تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ مرض کی شدت ہو، روزے کی حالت ہو، منہ میں دوا رکھی ہوئی ہو، حلق سے گزاری نہ ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں، روزہ جائز ہے اور روزہ فاسد نہیں ہوا۔ اور اگر بغیر کسی عذر، بغیر کسی مجبوری، بغیر کسی ضرورت کے ایسا کیا ہوا ہے تو پھر یہ غلط ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں یہ دنداسا ہوتا ہے یا منجن ہوتا ہے، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ہوتی ہیں، یہ بھی لگانا مکروہ ہے، اس لیے کہ اس سے جو اثرات ہیں وہ حلق میں واضح طور پر جاتے ہیں، اس لیے ان سے احتراز کرنا چاہیے، ان سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں خون نکلوانا، خون نکلوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اگر ظن غالب ہو کہ خون نکلا تو جسم کمزور ہو جائے گا، پھر روزہ بھی کھولنا پڑے گا، روزے کی طاقت باقی نہیں رہے گی، تو پھر یہ کروانا مکروہ ہے، پھر خون نکالنے کی اجازت نہیں۔ ویسے اگر موٹا تازہ ہٹا کٹا انسان ہے، خون نکلوا لے روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، البتہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں دانت نکلوانا، اب دانت نکلوانا بھی جائز ہے، لیکن بغیر ضرورت کے خواہ مخواہی روزے کی حالت میں بس ٹائم لیا ہوا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو رمضان کے بعد بھی کیا جا سکتا تھا، کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی، لیکن پھر بھی رمضان کے مہینے میں کیا یہ کام، اب بغیر ضرورت کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہو تو پھر نکلوانا جائز ہے اور اس سے روزہ بھی خراب نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہونٹوں کے اوپر سرخی لگاتی ہیں، تو روزے کی حالت میں عورت کے ہونٹوں کے اوپر سرخی لگانا، خود لگائے یا کوئی اور لگائے، تو اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا، لیکن یہ بس ذہن میں رکھیں کہ منہ کے اندر نہ جائے، اگر منہ کے اندر پہنچنے کا کوئی احتمال نظر آ رہا ہو تو پھر یہ مکروہ ہے، مگر نہ لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر اسی طرح روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹنا، بوس و کنار کرنا اس آدمی کے لیے جائز ہے جس کو انزال کا یا ہم بستر ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، بوڑھا آدمی ہے وہ لیٹ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ جوان آدمی ہے تو اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب قریب ہے، کیونکہ اس کو اپنے نفس کے اوپر قدرت نہیں ہوتی، وہ قادر نہیں ہوتا، اس لیے وہ اگر اس قسم کے معاملات کرے گا تو پھر حرام کی حد تک مبتلا ہونے کا خوف اور اندیشہ ہے۔ سمجھ آئی؟ اس لیے روزے کی حالت میں اس سے احتراز کرنا چاہیے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے یا دل لگی کرے یا بوس و کنار کرے۔ پھر اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے باتیں کر رہا ہے یا کسی انداز میں بھی دل لگی کر رہا ہے اور اس صورت میں مزی کا خروج ہو جاتا ہے، منی کے نکلنے سے پہلے جو رطوبت نکلتی ہے، تو اس سے روزے کے اوپر کوئی خرابی لازم نہیں آتی، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ خراب نہیں ہوتا، البتہ اس وقت انسان کو اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کر لینا چاہیے اور پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں بیوی سے باقاعدہ ہم بستری نہیں کی، صرف بوس و کنار کیا ہے یا ساتھ لیٹنے کی وجہ سے انزال ہو گیا، تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ہم بستری نہیں کی لیکن پھر بھی انزال ہو گیا
تو روزہ فاسد ہو گیا، البتہ اس کا کفارہ نہیں ہے، قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ قضا یہ ہے کہ بعد میں ایک روزہ رکھنا ہے، ایک روزہ رمضان کے بعد رکھنا ہے، اور اگر باقاعدہ ہم بستری کر لی تو قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھیں کہ اس دن کو ویسے ہی گزارنا ہے جیسے روزے دار گزارتے ہیں، اس دن کو ویسے ہی گزارنا ہے جیسے روزے دار گزارتے ہیں۔ پھر ایک مسئلہ احتلام کا آتا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان سویا ہوا تھا، سوتے ہوئے احتلام ہو گیا، تو اب احتلام کی وجہ سے روزے میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی، روزہ باقی رہتا ہے، فاسد نہیں ہوتا، البتہ اس کے بعد غسل جنابت کرنا پڑتا ہے، اس کی ترتیب میں نے پہلے آپ کے سامنے واضح کر دی۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی بھولے سے کھا پی لے، اپنا روزہ اس کو یاد نہیں ہے، بے خیالی میں اس نے کھا لیا پی لیا، یا خیال نہیں رہا روزے کا اور بیوی سے ہم بستری کر لی، بعد میں یاد آیا، تو اب روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ بھی باقی رہتا ہے اور وہ سارے معاملات بھی اپنی جگہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ضروری ہے جان بوجھ کے اپنے آپ کو بھولا نہیں بنانا، واقعتاً بھولے سے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے حالات اور نیتوں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، اجر اور ثواب اللہ نے دینا ہے، سزا اور گناہ بھی اللہ نے دینا ہے، اس لیے یہ معاملہ 100% اللہ کے حوالے ہے۔ کسی کو یاد نہ رہا، بے خیالی میں ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، روزہ باقی رہے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح بے خیالی میں وضو کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا گیا، غسل کر رہے تھے حلق میں پانی چلا گیا، جان بوجھ کے نہیں ڈالا، چلا گیا، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے، لیکن پھر بھی دن بھر کھانا پینا نہیں ہے، اسی حالت میں رہنا ہے جیسے روزے دار رہتے ہیں۔ پھر ایک مسئلہ آتا ہے روزے کے فدیے کا، وہ انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے مستقل مسئلہ آئے گا اور میں اس کی مقداریں بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ لیکن کوئی بہت بوڑھا آدمی ہے جسے فقہا کی اصطلاح میں شیخ فانی کہا جاتا ہے، عن قریب مرنے والا ہے، تو ایسا کوئی بوڑھا آدمی ہو اور ضعیف ہو، روزہ رکھنے کی قوت اور صلاحیت اس کے اندر موجود نہ ہو، تو اس کے ضعف کی وجہ سے اس کے روزوں کا فدیہ ادا کرنا جائز ہے۔ اب فدیے کی مقدار کیا ہے وہ میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ اسی طرح کوئی حاملہ عورت ہے، پریگننسی میں اگر وہ روزے چھوڑنا چاہتی، بہتر تو یہ ہے رکھ لے، یہ عزیمت کا راستہ ہے، البتہ رخصت بھی موجود ہے۔ اس حالت میں اگر وہ روزے رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ روزے نہ رکھے تو صرف فدیہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس نے اس حالت سے نکلنے کے بعد، صحت یابی حاصل کرنے کے بعد دوبارہ وہ روزے رکھنے ضروری ہیں اس کے لیے۔ کوئی کمزور عورت ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ کوئی مریض آدمی ہے، اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی ایسا مریض ہو کہ بس اب وہ جا رہا ہے تو پھر اس کا فدیہ دے دینا چاہیے، کیونکہ پتہ اس نے واپس نہیں آنا۔ اور اگر اس کو پتہ ہے کہ میں صحت یاب ہو جاؤں گا رمضان کے بعد، فوری طور پر اگر وہ فدیہ دینا چاہے تو فدیہ بھی دے دے، یہ اضافی اجر اور ثواب ہے، لیکن صحت یابی کے بعد اس نے دوبارہ روزے بھی رکھنے ہیں۔ تو یہ میں نے کچھ مسائل آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کو صحیح انداز میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طور پر رمضان کا ادب اور احترام کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کسی کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو وہ پوچھ لیں۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔